بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناف پڑھنا اکثر دیکھا ہے، بھئی کیا آپ کو مجھے ناف پڑی ہوئی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بار بار پخانہ آ رہا ہے، پیٹ میں ہوا گھوم رہی ہے، ریا کا دباؤ ہے اور ایسی یعنی مروڑ کی کیفیت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ہومیوپیتھی ہے یا ہماری طب ہے یا ایلوپیتھی ہے، آپ کو ناف کا ٹاپک ہی نہیں ملے گا کہ ناف کیا ہے، کیوں پڑتی ہے، یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، ناف کے بارے میں پہلے آپ کو بتائیں، یہ پیٹ کے اوپر نا ایک بند سوراخ کا نشان ہے، اس کو پنجابی میں دھنی کہتے ہیں اور ناف کہتے ہیں اسے عام الفاظ، عام زبان میں، اردو میں۔ اچھا، یہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، تو یہاں سے ایک پائپ، ایک نالی سی سپیس جس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں، وہ ماں کے رحم کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے، وہاں سے بچے کو خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا رابطہ ماں کے ساتھ کٹ جاتا ہے اور پھر اس کو پیٹ کے قریب سے کسی چٹکی کے ساتھ یا موٹے دھاگے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے تیسرے دن یہ وہاں سے جس طرح خربوزہ پک جاتا ہے نا، یا کوئی پھل تو اس کی ڈنڈی اتر جاتی ہے، یہ بھی اتر جاتا ہے۔ لے جی، اتنا سا معاملہ ہے۔ اب اس ناف کے بارے میں طب میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اکثر لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگوں کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں، ہماری گردن کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں، ہمیں مروڑ کی کیفیت ہے، پیٹ میں ہوا گھوم رہی ہے، اور کافی زیادہ علامات ایسی بتاتے ہیں۔ کوئی ٹخنے سے کوئی وین ملوا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے ملوا رہا ہوتا ہے، کوئی پیٹ ملوا رہا ہوتا ہے، مساج کروا رہا ہوتا ہے بڑی، اور بعض دفعہ یہ پیٹ ملاتے ملاتے انتڑیوں کی سوزش بھی کروا لیتے ہیں اور بڑے عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھی ناف کی ہسٹری۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ چلے ناف مان لیتے ہیں۔ ناف 3 وجوہات ہیں اس کے پڑھنے کی۔ یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ کے اوپر یہ جو سوراخ، بند سوراخ ہے، میں اشارے سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ کو دائیں جانب دباؤ اور گیس گھومتی ہے، پیٹ کے اندر ہوا گھومتی ہے، تو یہ آپ کے معدے کے اندر بالخصوص خشکی کی علامات ہیں۔ اس کا علاج آپ نے معدے کے اندر طبعی حرارت پیدا کرنی ہے، تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی جو پیٹ کے اندر ہوا گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے طب یونانی کی مایہ ناز چیز ہے جوارش کمونی، کسی اچھی کمپنی کی لے لیں یا خود بنا لیں جوارش کمونی۔ جوارش کمونی آپ ½ ٹی اسپون صبح و شام گرم پانی سے استعمال کریں۔ اگر یہ نہیں تو پھر نظریہ مفرد اعضاء کا ایک نسخہ ہے، تریاق معدہ و امعاء، اس میں اس کے اجزاء ہیں اجوائن دیسی 30 گرام، پودینہ خشک جو ہے 30 گرام، اور 20 گرام گندھک آملہ سار، اس کو باریک کر لیں، اور اس کی مقدار خوراک ہے 1 گرام۔ دن میں 3 بار گرم پانی سے استعمال کریں۔ یہ جو آپ کی ناف کی دائیں جانب تناؤ ہو اور پیٹ میں ہوا گھوم رہی ہو، خارج نہیں ہو رہی، آپ کی ٹانگوں میں تناؤ کی کیفیت ہے، آپ کے پٹھوں میں تناؤ کی کیفیت ہے، جہاں سے بھی دباتے ہیں ادھر سے ادھر سے تو ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی جوارش کمونی کا بھی اضافہ کر لیں، دونوں ملا کے کھا لیں، تو اللہ کی رحمت سے ناف کی یہ علامت آپ کی جاتی نظر نہیں آئے گی۔ اور شرط یہ ہے کہ آپ نے خشک سرد غذائیں نہیں استعمال کرنی۔ خشک سرد میں مسور ہیں، سالم مسور ہیں، آلو، گوبھی، مٹر، چاول ہیں، ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ تو تھی معدے کی سوزش، عضلاتی سوزش۔ اب اگر آپ کو یہ ناف کے بائیں طرف یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے، بائیں جانب، تو یہ ہے آپ کی چھوٹی انتڑیوں کی سوزش۔ اس میں بھی وہی ہوتا ہے، یعنی یہ گرمی خشکی کا مرض ہے۔ آپ کی ٹانگوں میں تناؤ ہوتا ہے شدید قسم کا، آپ کے پیٹ میں انتڑیوں میں مروڑ کی کیفیت آتی ہے، پخانہ دن میں 3 4 5 6 بار تھوڑا تھوڑا آتا ہے، نامکمل حاجت ہوتی ہے، اور آپ کے جسم میں تناؤ، طبیعت میں چڑچڑاپن، بڑی بے چینی، کوئی چیز بھی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ ہے آپ کی انتڑیوں کی سوزش بوجہ غیر طبعی حرارت۔ جن کو بچپن میں یا زندگی کے کسی حصے میں ٹائیفائڈ ہوا اور ٹائیفائڈ کا علاج ٹھیک نہیں ہوا، ٹائیفائڈ بگڑ گیا، ان کے ساتھ یہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر
ہم نے انتڑیوں کی سوزش کا علاج کرنا ہے، وہاں پر معدے کی عضلاتی سوزش کا علاج کیا، یہاں پر ہم نے چھوٹی انتڑیوں کی سوزش کا علاج کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جوارش شاہی، یاد رکھیں جوارش شاہی، یا پھر وہ 4 مربے جو ہوتے ہیں نا، مربع آملہ، مربع بہی، مربع گاجر، مربع سیب، یہ ایک ایک پاؤ لے لیں۔ اس میں سبز الائچی اس کے دانے 20 گرام، موٹی الائچی کے دانے 20 گرام اور خشک دھنیا 50 گرام، ان کو باریک کر کے مربوں کے میں مکس کر کے اس کا معجون تیار کر لیں۔ اس کی مقدار خوراک ہے 20 گرام صبح، 20 گرام دوپہر، 20 گرام شام، خالی پیٹ نہار پیٹ کچھ کھانے سے پہلے پانی سے استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ہماری ہے ایک دوائی، اس کا نام ہے اکسیر لسانی، اس میں ہے ہلدی، ملٹھی اور سونف، 3 چیزیں۔ یہ 3 چیزیں برابر وزن لے کے انتہائی باریک کر لیں، اور اس کی مقدار خوراک ہے ٹی سپون کا تیسرا حصہ ٹی سپون کا، دن میں 3 بار یہ بھی ساتھ استعمال کریں۔ تو آپ کی انتڑیوں کی یہ جو سوزش ہے، یہ جو ناف پڑتی ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر آپ نے گرم غذائیں نہیں کھانی، یہ بات ذہن میں رکھیں، گوشت، بریانی اور تلی ہوئی چیزیں، ایسی غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں۔ کدو، ٹینڈے، پیٹھا، کالی توری، دودھ کی بنی ہوئی غذائیں، ان سے پرہیز کریں۔ اور تیسری کیفیت جو ہے یہ ہوتی ہے آپ کے انتڑیوں میں سردی کی وجہ سے، یہ چڈوں کی طرف زیادہ دباؤ ہوتا ہے، وہاں پر کہتے ہیں ہمارے چڈوں میں دونوں سائڈوں میں جو جنگات سے ہوتے ہیں وہاں پر دباؤ ہے، وہاں پر عجیب سی کیفیت ہے، پخانہ لیسدار تھوڑا تھوڑا سا آتا ہے، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ بھی کہہ لیں کہ یہ انتڑیوں کی سردی ہے۔ یہ جو نہار پیٹ پانی پینے والے لوگ ہیں نا جی، یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے والے، کہ سانو گرمی ہوگی ہے جی، گرمی ہوگی، وہ گرمی سمجھ کے کبھی وہ اس گول پانی میں گھول گھول کے پیے جا رہے ہیں، کبھی وہ تخم بلنگو پیے جا رہے ہیں، جو نیٹ سے سرچ کیا، جو کسی نے تجربہ کروانے کی کوشش کی وہ لیا، اور اللہ اللہ خیر صلاح، اور اپنا بیڑا غرق کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ نیٹ پر سارے لوگ سچے نہیں ہیں، بات کڑوی ہے میری، سارے لوگ سچ نہیں بولتے، صرف اپنے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سامنے آیا کہہ دیا، بس اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو تو آپ جوارش بسباسا کسی بھی اچھی کمپنی کا لیں، یہ معجون ہے، اس کی مقدار خوراک ہے 1 سے 3 گرام۔ تو یہ صبح دوپہر شام آپ گرم پانی سے استعمال کریں، اور تمام ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے چند دنوں میں آپ کی یہ ناف جو ہے، یہ میں نے بتا دیا ہے، خشکی والی ناف، گرمی کی وجہ سے ہونے والی ناف، اور سردی کی وجہ سے پڑنے والی ناف، اس کا علاج ہے۔ ساتھ ورزش کریں، اپنی ورزش کریں، اپنے مٹھی چاپی کروائیں، یعنی مساج کروائیں اپنا مٹھی چاپی کا بھی، ساتھیوں کو نہیں، اکثر کو نہیں پتا ہوتا، پنڈلیوں کا مساج۔ اچھا، نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آپ جسم کے اوپر کسی بھی تیل کی مالش ضرور کیا کریں، اس سے آپ کی یہ کیفیت اللہ کی رحمت سے فٹ ہو جائے گی۔ اور ساتھ ورزش، بار بار کہتا ہوں، ورزش، صبح کی سیر، نماز کے اندر اپنے جو رکوع، قیام، سجود ہیں وہ لمبے کیا کریں، اور سنت کے مطابق کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ سارے معاملات اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں گے، چینجنگز لائیں گے، تاکہ آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔